السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ صدیوں پرانی بات ہے جب سمندروں کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھروں والے گاؤں ہوا کرتے تھے۔ سمندر کی لہریں اتنی خاموش کہ جیسے صدیوں کی رازداں ہوں۔ انہی کناروں پر ایک نیک دل ماہی گیر عبداللہ رہتا تھا۔ عبداللہ کا گھر کھجور کے پتوں سے بنی چھت اور مٹی کی دیواروں والا ایک سادہ سا مکان تھا۔ دن بھر کی محنت کے بعد وہ شام کو چبوترے پر بیٹھ کر پرانے چراغ کی روشنی میں اپنے جال سیتا تھا۔ عبداللہ کا پیشہ مچھلی پکڑنا تھا، مگر اس کا دل نرم اور عاجزی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر صبح اذان سے پہلے شروع اللہ کے نام سے پڑھ کر کشتی پر سوار ہوتا اور سمندر کی وسط میں نکل جاتا۔ سمندر اس کے لیے روزی کا ذریعہ تھا، لیکن اس کے لیے ایک رازوں کا جہاں بھی تھا۔ لہروں کی سرگوشیاں اور ہوا کی خوشبو اس کے دل کو کسی پرانی داستاں کی یاد دلاتی تھی۔ ایک دن طلوع آفتاب کے وقت عبداللہ نے دیکھا کہ پانی پر ایک انوکھا پرندہ تھا۔ اس کی چونچ میں چمکتا ہوا موتی تھا جو سورج کی پہلی کرنوں میں جگمگا رہا تھا۔ عبداللہ نے حیرت سے دعا پڑھی اور پرندے کو دیکھا، مگر پرندہ جیسے کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر جب موتی پانی میں گرا، اس موتی کی چمک عبداللہ کے دل میں بس گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ سمندر کے کسی بڑے راز کی نشانی ہے۔ اس دن سے اس کے دل میں ایک نئی تجسس کی آگ جلنے لگی۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ سمندر کے نیچے پرانی بستیوں کے کھنڈر ہیں جہاں پریاں اور جنات کے خزانے چھپے۔ عبداللہ ان کہانیوں کو یاد رکھتا اور دل میں سمندر کے راز دیکھنے کی تمنا رکھتا۔ کچھ دن گزرے تو ایک شام کو عبداللہ کی کشتی سمندر کے بیچ رک گئی۔ ہوا تھم گئی اور پانی آئینے کی طرح ساخت ہو گیا۔ عبداللہ نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی نادیدہ طاقت اسے روک رہی ہو۔ اچانک پانی کے بیچ ایک روشنی ابھری۔ وہ روشنی کسی چراغ کی مانند تھی جو نیچے تہہ میں جل رہا ہو۔ عبداللہ نے کشتی کے کنارے کر نیچے دیکھا۔ ایک ڈوبی ہوئی بستی نظر آئی جس کے ستون مرجان کے بنے ہوئے تھے اور دروازوں پر سیٹیوں کے ہار لٹک رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ کی سانس رک گئی۔ اچانک ایک دھند میں سمندر کی سطح کو ڈھانپ دیا اور عبداللہ نے محسوس کیا کہ اس کی کشتی خود بخود نیچے جا رہی ہے، جیسے کوئی نرم ہاتھ اسے تھام رہا ہو۔ وہ نیچے جا کر ایک شفاف غار میں پہنچا جہاں موتیوں اور قیمتی پتھروں کے ڈھیر لگے تھے۔ وہاں ایک بوڑھی پری بیٹھی تھی، بالوں میں موتی کے گجرے اور آنکھوں میں سمندر کی گہرائی۔ پری نے عبداللہ کو دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ سمندر کے بیٹے، تو نیک دل، اس لیے تجھے یہ منظر دکھایا گیا۔ عبداللہ نے ادب سے سلام کیا اور کہا، میں تو محض ایک غریب ماہی گیر ہوں، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ پری نے جواب دیا، یہ موتی جو پرندے نے تجھے دکھایا، یہ اس بستی کی نشانی ہے۔ جو بھی شفاف دل ہو وہی یہاں تک پہنچتے ہیں۔ عبداللہ نے چاروں طرف نظر گھمائی۔ قیمتی موتیوں کے انبار کے درمیان سنہری صندوق۔ پری نے کہا، یہ صندوق تمہارے گاؤں کے لیے، اس میں وہ نعمت ہے جس سے تمہارے لوگ اور غریبی سے بچ جائیں گے۔ عبداللہ نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق اٹھایا اور اچانک روشنی تیز ہوئی اور سب منظر دھندلا گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس کی کشتی کنارے پر تھی۔ سورج ڈوب رہا تھا اور اس کے سامنے وہی صندوق رکھا تھا۔ عبداللہ نے گاؤں والوں کو بلا کر یہ صندوق کھولا۔ اس میں سونے کے سکے نہیں تھے بلکہ بیج تھے، سمندر کنارے اگنے والے ایسے پودوں کے بیج جو قحط میں بھی اناج دیتے ہیں۔ گاؤں والے پہلے تو حیران ہوئے، مگر پھر ان بیجوں کو بویا۔ کچھ مہینوں میں ان کے کھیت رے سے بھر گئے اور گاؤں والے خوشحال ہو گئے۔ عبداللہ اب بھی ماہی گیری کرتا تھا،
مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نیکی اور احسان کے بدلے کائنات کے راز کھلتے ہیں۔ گاؤں والے اسے صرف ایک ماہی گیر نہیں بلکہ اپنے گاؤں کا محسن ماننے لگے۔ عبداللہ پھر بھی عاجزی سے کہتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں تو وسیلہ ہوں۔ یوں عبداللہ کی داستاں گاؤں گاؤں میں جانے لگی۔ بچے رات کو اللہ کے گرد بیٹھ کر خوابوں میں سمندر کے نیچے بستیوں کے نظارے کرتے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔